بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسمان پر سورج کی لالی بڑھ رہی تھی، پرندے قطار در قطار گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ درویش کے آستانے پر حاجت مندوں کا رش کم ہوتا جا رہا تھا، زیادہ تر خواتین ہی بچی تھی۔ مالیہ دوار سے ٹیک لگا کر بیٹھی لوگوں کے جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کو فکر تھی کہ اگر آج بھی 7 بجے تک لوگوں کی بھیڑ ختم نہ ہوئی تو اسے درویش کو اپنا مسئلہ بتائے بنا ہی واپس جانا پڑے گا، کیونکہ 7:30 بجے تک اس کا شوہر ڈیوٹی سے گھر واپس آ جاتا تھا، اور اگر اس کو عالیہ گھر پر نہ ملتی تو وہ اس پر بگڑ جاتا، خوب گالیاں دیتا اور طرح طرح کے الزام لگاتا۔ یہی وجہ تھی کہ عالیہ اس کے گھر پہنچنے سے پہلے واپس جانا چاہتی تھی۔ مسئلہ بھی ایسا تھا کہ لوگوں کے سامنے بتاتے ہوئے اسے شرم محسوس ہوتی تھی۔ وہ سوچوں میں گم تھی کہ اسے لگا کسی نے اسے آواز دی ہے۔ وہ چونک گئی، دیکھا تو درویش اکیلا بیٹھا اسے بلا رہا تھا۔ عالیہ کو معلوم ہی نہ ہوا کہ کب لوگ فارغ ہو کر گھروں کو لوٹ گئے اور وہ اکیلی بیٹھی رہ گئی۔ عالیہ جلدی سے اٹھ کر درویش کے پاس آئی اور معذوب ہو کر بیٹھ گئی۔ بولو لڑکی، کیا مسئلہ ہے؟ درویش نے آنکھوں سے عالیہ کو گھورتے ہوئے پوچھا تو عالیہ کہنے لگی، بابا جی میرا شوہر کہتا ہے کہ بچہ پیدا کرو یا پھر تم کو طلاق دے دوں گا۔ یہ کہہ کر عالیہ خاموش ہو گئی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ آگے کیا بولے۔ وہ بلا وجہ ہی انگلیاں مروڑنے لگی۔ تو پیدا کر دو نا بچہ، کیا مسئلہ ہے تم میں؟ درویش نے عجیب نظروں سے عالیہ کو گھور کر پوچھا۔ بابا جی مسئلہ مجھ میں نہیں، میرے شوہر میں ہے، لیکن وہ قصور میرا ہی نکالتا ہے۔ کہتا ہے تم بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں ہو، حالانکہ وہ خود اس قابل نہیں ہے۔ مجھے تو آج تک یہ بھی معلوم نہیں ہوا کہ میں شادی شدہ بھی ہوں کہ کنواری۔ عالیہ نے ایک ہی سانس میں ساری بات بتا دی اور خاموش ہو گئے۔ درویش اس کی بات سن کر کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا، پھر کہنے لگا، اچھا تو یہ بات ہے، تم نے تو ساری بات ہی سمجھا دی۔ عالیہ کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا بولے۔ دیکھو لڑکی، دنیا بھر کے تویز، کنڈے اور دوائیاں استعمال کر دو، تم پھر بھی ماں نہیں بن سکتی جب تک تمہارا شوہر یا یوں کہہ لو کہ ساتھی جسمانی اعتبار سے ٹھیک نہ ہو۔ درویش کی بات سن کر عالیہ کہنے لگی کہ بابا جی یہ بات میرا شوہر نہیں سمجھ رہا نا، وہ نہ تو خود کو قصوروار سمجھتا ہے اور نہ ہی کوئی دعا لیتا ہے، الٹا مجھے ہی قصوروار کہتا ہے۔ اگر میرے ماں باپ پر مزید 4 بیٹیوں کو بوجھ نہ ہوتا تو میں کب سے اس کو چھوڑ کر چلی گئی ہوتی۔ میری مدد کرے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں۔ درویش کچھ دیر آنکھیں بند کر کے کچھ بڑبڑاتا رہا، پھر کہنے لگا، میں نے حساب لگا لیا ہے لڑکی، تم کو اولاد ضرور ملے گی، لیکن اس کے لیے تم کو میری ہر بات ماننا پڑے گی۔ عالیہ کہنے لگی کہ میں ہر بات ماننے کو تیار ہوں، بس آپ میرے مسئلے کا حل بتا دیں۔ درویش نے ایک کاغذ پر چند آڑی ترچھی لکیریں کھینچ کر اس کو دیا اور کہا کہ یہ تویز اپنے شوہر کو پانی میں گھول کر پلا دینا اور کل صبح 10 بجے میرے آستانے پر آ جانا، اس وقت میں اکیلا ہوتا ہوں۔ عالیہ کو کچھ امید بندھ گئی تھی کہ شاید درویش کا کہا سچ ثابت ہو جائے۔ لوگ دور دور سے اس کے پاس آس لے کر آتے تھے اور بہت سے لوگوں کی دلی مرادیں بھی پوری ہوتی تھی۔ عالیہ تویز لے کر چلی گئی تو درویش سوچنے لگا کہ اس شادی شدہ کنواری لڑکی کو بستر پر کیسے لا کر آنا ہے۔ وہ کہ پیریاں درویش نہیں تھا بلکہ ایک نامی گرامی ڈاکو تھا، جو پولیس کے ڈر سے بیس بدل کر اس دور دراز کے علاقے میں آ کر چھپ گیا تھا اور سادہ لوگوں سے پیسے بٹورتا تھا اور مجبور اور پریشان عورتوں سے جسمانی فائدہ بھی اٹھاتا تھا۔ اب اس کا اگلا شکار عالیہ ہو سکتی تھی، جو خوبصورت اور کم عمر ہونے کے ساتھ ساتھ کنواریوں جیسی تھی، جس کا شوہر اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں اٹھا پایا تھا۔ عالیہ نے اس رات وہ تویز پانی میں ملا کر اپنے شوہر کو پلا دیا اور مطمئن ہو کر سو گئی۔ اگلی صبح شوہر کے ڈیوٹی پر جانے کے بعد وہ گھر کے کام جلدی جلدی نمٹا کر مقررہ وقت پر درویش کے آستانے پر پہنچ گئے۔ اس وقت وہاں کوئی وسائل نہیں تھا، وہ کمرے میں چلے گئے۔ درویش نے عالیہ کو اپنے خاص کمرے میں بٹھایا اور تھوڑی دیر میں ایک برتن میں تیل گرم کرنے لگا اور پھر عالیہ سے کہا کہ تم یہ تیل اپنے خاص حصے پر لگا لو، اس سے تمہارا شوہر تمہاری طرف راغب ہو جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ تیل میرے سامنے میری موجودگی میں لگانا ہے، اس دوران میں کچھ عملیات بھی پڑھوں گا۔ عالیہ یہ حکم سن کر پریشان ہو گئی، لیکن اس نے کہیں سن رکھا تھا کہ اپنے مالک سے شرمانا نہیں چاہیے ورنہ علاج کروانے کا فائدہ نہیں ملے گا۔ چنانچہ اس نے چاروں نے 4 تیل اپنے جسم پر لگا لیا۔ اس دوران درویش نما ڈاکو بڑے غور سے اس کے جسم کو دیکھتا رہا، لیکن وہ تیل لگانے کے بعد عالیہ کی طبیعت میں عجیب سی بے چینی پھیل گئی اور وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی۔ اب وہ درویش
عالیہ کو ایک حسین و جمیل لڑکے کی طرح دکھائی دے رہا تھا اور عالیہ اس کی طرف راغب ہو گئی۔ جب اس کو ہوش آیا وہ اپنا سب کچھ گوا چکی تھی، لیکن اس کو اس پر کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ یوں لگتا تھا یہ سب اس نے اپنی مرضی سے کیا ہے، بلکہ وہ اس کے لیے درویش بابا کی مشکور ہو رہی تھی۔ جب وہ گھر واپس لوٹی تو یوں محسوس کر رہی تھی جیسے صحیح معنوں میں اس کی شادی اب ہوئی ہے۔ سارا دن اس کا موڈ خوشگوار رہا اور اگلے دن وہ دوبارہ درویش بابا کے کمرے میں موجود تھی۔ غنا کی لذت اس کو پڑ چکی تھی اور وہ چاہ کر بھی اس عادت سے پیچھا نہیں چھڑوا پا رہی تھی۔ 2 مہینے ایسے ہی گزر گئے۔ وہ ہر وقت درویش کے آستانے پر جانے کے لیے بے چین ہوتی تھی۔ جس دن اس کا شوہر گھر ہوتا وہ سارا وقت پاگلوں کی طرح گھر میں چکرتی رہتی۔ پھر ایک دن اس کو معلوم ہوا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ اس دن اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس نے جب یہ خبر اپنے شوہر کو سنائی تو وہ بھی بہت خوش ہوا اور عالیہ کا بہت زیادہ خیال رکھنے لگا۔ اب عالیہ کے آستانے پر جانے کو بھی دل نہیں کرتا تھا۔ اس کا مقصد بآسانی حاصل ہو گیا تھا، اب اسے جانے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ پھر اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو اسے لگا اس نے ساری دنیا حاصل کر لی ہے۔ اب اس کا شوہر پہلے سے بڑھ کر اسے پیار کرتا تھا، لیکن عالیہ اسے دل ہی دل میں نفرت کرتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کو گناہ کی دلدل میں دھکیلنے والا اس کا شوہر ہی ہے۔ نہ وہ اس کو اولاد کے لیے مجبور کرتا، نہ وہ درویش کے پاس جاتی اور نہ اپنی عزت برباد کروا کے آتی۔ اب کبھی کبھی اس کو اپنے وجود سے بھی گن آنے لگتی تھی، لیکن وہ اپنے شوہر کو سزا دینا چاہتی۔ وہ ساری زندگی اپنے گناہگار اور اپنے بچے کے ناجائز وجود کو اپنے شوہر پر مسلط رکھنا چاہتی تھی۔ پیارے ناظرین، بتائیے کہ آپ کو یہ سبق آموز کہانی کیسی لگی؟ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے، بیل آئیکن کو دبا دے۔ ملتے ہیں ایک نیو اچھی کہانی کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔